یہ شہر کا ایسا رہائشی حصہ تھا جہاں ہر کوئی جلدی میں رہتا تھا. ہر طرف گہما گہمی رہتی تھی. ہر شخص اپنی زندگی میں مگن تھا. اسی گہما گہمی میں گلی کے ایک کونے میں ایک گھر تھا جہاں مسز قریشی اکیلی رہتی تھیں. ایک وقت تھا جب ان کے گھر اتنا رونق میلہ رہتا تھا کہ لوگ رشک کیا کرتے تھے. مگر ان کی شوہر کی وفات کے بعد ان کے تینوں بچے ملک سے باہر جا بسے. اس کے بعد مسز قریشی بالکل اکیلی ہو گئیں. مسز قریشی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھتا تھا. وہ اکثر شام کو اپنے گھر کی بالکنی میں بیٹھ کر آتے جاتے لوگوں کو دیر تک دیکھتی رہتی تھیں. ساری شام ایسے ہی گزر جاتی تھی. ان کا گھر بہت ہی کشادہ اور خوبصورت تھا مگر رونق نہیں تھی. بچے وقت پر پیسے بھجوا دیتے تھے مگر ملنے کو کوئی نہیں آتا تھا. ایک دن مسز قریشی معمول کے مطابق بالکنی میں بیٹھی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ساتھ والے گھر میں کوئی شفٹ ہوا ہے. گھر کا سامان دیکھ کر لگتا تھا کوئی زیادہ امیر خاندان نہیں ہے. نوکرانی نے بتایا کہ گھر میں 2 ہی لوگ ہیں، عارف اور اس کی بیوی سلمہ. 2-4 دن گزرنے کے بعد عارف پلیٹ میں حلوہ لے کر مسز قریشی کے گھر آیا. دروازے کی گھنٹی بجنے پر مسز قریشی کھل اٹھیں. جلدی سے دروازہ کھولا. عارف پلیٹ لیے سامنے کھڑا تھا. مسز قریشی بولی، آؤ بیٹا آؤ، تم وہی ہو نا جو ساتھ والے گھر میں شفٹ ہوئے ہو؟ عارف نے صرف سر ہاں میں ہلا دیا کیونکہ وہ گھر کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا. مسز قریشی عارف کو اندر لے آئیں. گھر کے اندر کا حصہ دیکھ کر عارف چونک جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت اور اتنا بڑا عالیشان گھر. عارف کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ان خاتون کے ساتھ روابط بڑھا لینے چاہیے تو انہیں بھی بہت فائدہ ہوگا. اگلے ہی دن وہ اپنی بیوی کو بھیج دیتا ہے. سلمہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر مسز قریشی بہت خوش ہو جاتی ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ ان میاں بیوی کا مقصد ان کا اکیلا پن دور کرنا نہیں تھا بلکہ کچھ اور ہی تھا. سلمہ کہنے لگی، ماں جی آپ اکیلی رہتی ہیں، اتنی دولت کا کون وارث ہے؟ مسز قریشی کہتی ہیں، میرا سب کچھ تو میرے بچوں کا ہی ہے لیکن وہ بھی آتے ہی نہیں. سلمہ آہستہ آہستہ دولت کے لالچ میں آ کر روز روز آنے لگتی ہے اور مسز قریشی روز ہی کوئی نہ کوئی تحفہ اسے دیتی ہی رہتی ہیں. ایک روز مسز قریشی کسی کا فون سننے میں مصروف تھیں کہ سلمہ آنکھ بچا کر ان کے کمرے کی الماری کی تلاشی شروع کر دیتی ہے. مسز قریشی شاید ان میاں بیوی کی لالچی فطرت بھانپ چکی تھیں. مسز قریشی نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. مسز قریشی کہنے لگیں، میں نے تم لوگوں کو کیا سمجھا اور تم لوگ کیا نکلے؟ سلمہ جھٹ سے بولی، نہیں میں بس اپنے خاوند کی باتوں میں آ گئی تھی، مجھے معاف کر دیجئے، خدارا مجھے معاف کر دیجئے، میں چور نہیں ہوں. سلمہ گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی. مسز قریشی کو بھی اس پر ترس ہی آنے لگا. وہ عارف کو بلا لائیں اور دونوں کو بٹھا کر سمجھانے لگیں، بیٹا زندگی ایسے نہیں گزرتی. محنت اور لگن زندگی کی اصل کامیابی کا ذریعہ ہے. چوری کر کے آج تک کس کا بھلا ہوا ہے؟ کوئی بھی آج تک چوری کر کے ترقی نہیں کر سکا، نہ ہی دنیا میں عزت کا مقام پا سکا ہے. محبت، محنت، یہی وہ کنجیاں ہیں جو کامیابی کی منزل کا دروازہ کھولتی ہیں. امید ہے تم لوگ میری بات سمجھ گئے ہوگے. میں چاہوں تو ابھی کے ابھی پولیس منگوا کر تم لوگوں کو گرفتار کروا دوں، مگر میں تم لوگوں کو سدھرنے کا ایک موقع ضرور دوں گی. اس بات کو سن کر
आरिफ और उसकी बीवी सलमा बेहद शर्मिंदा होते हैं। वो अपनी शर्मिंदगी का इजहार करते हैं तो मिसेस कुरैशी भी उन्हें माफ कर देती हैं। आरिफ और उसकी बीवी सलमा मिसेस कुरैशी की सच्चे दिल से इज्जत करने लगते हैं और उनकी देखा देखी बहुत से हमसाए मिसेस कुरैशी के घर आना जाना शुरू कर देते हैं। इस तरह मिसेस कुरैशी के घर की रौनक भी वापस आ जाती है और आरिफ और सलमा की इस्लाह भी हो जाती है। वो आइंदा के लिए सबक पकड़ लेते हैं कि मेहनत में ही अजमत है। इस तरह लालच करने से और किसी से लालच के तहत रवाबित बढ़ाने से जिंदगी आसान नहीं होती। तो दोस्तों, लालच बुरी ही बला है, मगर अगर वक्त पर अपनी गलती का एहसास हो जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है।